بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چھٹی ویڈیو چھٹا پارٹ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ آئیے ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے 5ویں پارٹ میں کیا سنا۔ 5ویں پارٹ میں نے اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا، جو ابرہہ تھا، جو کعبہ ڈھانے کے لیے یمن سے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کیسا عذاب نازل کیا۔ پرندوں کی شکل میں پرندے آنے کے بعد پرندوں نے ان پر پتھر چھوٹے چھوٹے برسائے، جس کی وجہ سے لشکر جتنے تھے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ خجلی کا عذاب نازل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابرہہ جو کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں ایسے سڑن پیدا کر دی کہ اس کا جسم سڑ کے برباد ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا، وہ مر گیا۔ اب دیکھیں، ہم یہاں سے اپنی چھٹی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہماری نبی کی پیدائش کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، جب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کا گھر روشن ہو گیا، سارا گھر منور ہو گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، نور یہاں تک پھیل گیا کہ میں ملک شام کے محلات کو اپنے گھر سے بیٹھے بیٹھے دیکھنے لگی، اور فرشتوں نے خوشیاں منائی۔ سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم آ کے حضرت آمنہ کو خوشخبری دیتے تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ساری کائنات جھوم اٹھی، پرندے جھوم اٹھے، چرند پرند سب جھوم اٹھے، جانور بھی پہچان گئے، سمجھ گئے، جان گئے کہ ایک آخری نبی رحمت للعالمین آمنہ کا لال سید و ابرار خیار اس دنیا میں تشریف لا چکے۔ اس لیے پوری دنیا میں خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ آسمانوں پہ فرشتے خوشیاں منا رہے تھے، زمین پہ رہنے والے تمام انسان، جنات، حیوان، چرند پرند سب خوشیاں منا رہے تھے کہ ایک آخری نبی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، قیصر و کسریٰ جو فارس کے اور رومن امپائر، پرشین امپائر اور رومن امپائر جو بہت بڑے بادشاہ تھے، قیصر کے محل میں زلزلہ آ گیا، اور جو کنگورے تھے وہ ٹوٹ کے گر گئے۔ جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی وہ آگ بجھ گئی، اور دریائے ساوا جو تھی وہ بھی سوکھ گئی۔ تو جب ایسا معاملہ پیش آیا تو بادشاہ پریشان ہوا۔ اس نے ایک بڑے یہودی عالم سے دریافت کیا کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ زلزلے کیوں آ گئے، کنگورے کیوں ٹوٹ گئے، دریائے ساوا کیوں سوکھ گئی؟ تو اس عالم نے بتایا کہ اے بادشاہ، ایک آنے والا آخری نبی آیا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جس کی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ آخری نبی کی پہچان ہے، وہ اس دنیا میں آ چکا ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پہ حضرت دائی حلیمہ آتی ہیں۔ ایک عرب میں وہاں پہ ایک رواج تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں میں بھیجا کرتے تھے۔ قریش کے جو بڑے لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو گاؤں میں دودھ پلوانے کے لیے بھیجتے تھے، تو دایا آیا کرتی تھی اور بچوں کو لے جایا کرتی تھی۔ وہاں کا ایک ماحول تھا، عرب کا ایک ماحول تھا، اس لیے بھیجا کرتی تھی کہ بچہ وہاں جائے گا گاؤں میں تو وہاں پہ اچھی آب و ہوا رہے گی، اور وہاں پہ ماحول اچھا رہے گا، اور اچھی زبان بولے گا۔ اس کی وجہ سے عرب کے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے دایا کو دے دیتے تھے، اور وہ بچہ وہیں پہ پرورش پاتا، 2 سال رہتا۔ اس کے بعد یہی واقعہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا کہ حضرت دائی حلیمہ وہ آتی ہیں، اور آنے کے بعد مکے جب پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ جتنی بھی دایا آئی تھیں
اور وہ تمام بڑے بڑے امیروں کے بچوں کو انہوں نے لیا، کیونکہ جتنے بڑے امیر گھرانے کے بچہ ملے گا اتنا ہی انعام دیا جاتا تھا دایا کو۔ تو تمام دایا بڑے بڑے امیروں کے اور سرداروں کے گھروں کے بچوں کو لے کے چل دیے، مگر حضرت حلیمہ کو کوئی بڑے گھر کا بچہ نہیں ملا۔ اگر کوئی انہیں ملا تو یتیم بچہ ملا، جو در یتیم تھا، جو آمنہ کا لال تھا، جو عبداللہ کا لخت جگر تھا، جو کائنات کا نور نظر تھا۔ حضرت حلیمہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیتی ہیں، اور لینے کے بعد جو ان کی اونٹنی تھی بہت کمزور لاگر تھی، اور جو کھچر تھا لے کے چلتی ہیں، تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں آئی تھی میری اونٹنی بہت لاگر کمزور تھی، مگر جب سرور کائنات کو میں نے اپنی اونٹنی پہ سوار کیا تو میری اونٹنی بھاگنے لگی، دوڑنے لگی۔ جو قافلہ کے لوگ تھے، جو عورتیں تھیں، جو دایا تھیں، وہ کہتی ہیں اے حلیمہ کیا بات ہے کہ تیری اونٹنی اتنی تیز بھاگ رہی ہے، ابھی تو چل نہیں پا رہی تھی، اتنی کمزور تھی۔ تو حضرت حلیمہ نے اشارہ کیا یہ جو بچہ ہے اس کی بڑی شان ہے، اس بچے کی برکت سے میری اونٹنی میں طاقت آ گئی، میری اونٹنی میں طاقت و قوت آ گئی، جس کی وجہ سے میری اونٹنی بھاگنے لگی۔ حضرت حلیمہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کے اپنے قبیلے میں جاتی ہیں، وہاں دودھ پلانا شروع کر دیتی ہیں۔ وہاں پہ بہت سے واقعات پیش آئے، بہت سی کرامتیں پیش آئیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کرامتیں ہوئیں۔ حضرت حلیمہ جب اپنے گھر پہنچتی ہیں، ان کی بکریاں جو تھیں، دودھ جن کے تھے ہی نہیں، جب میرے آقا کا قدم ان کے گھر میں پڑتا ہے تو بکریوں میں دودھ آ جاتا ہے، تھن لٹکنے لگتے ہیں، اور بکریاں جتنی محلے کی تھیں سب کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے۔ اور حضرت حلیمہ جب تک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں رکھیں تب تک عجیب و غریب کرامات، عجیب و غریب معجزات ہوتے رہے۔ حضرت حلیمہ کا گھر خوشحال بالکل ہو گیا، بالکل حضرت حلیمہ خوشی سے رہنے لگی، کوئی چیز کی کمی نہ ہوتی، ہر وقت ہر کام بالکل آسانی کے ساتھ ہو جاتا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود کی برکت تھی کہ آپ جب تک موجود تھے حضرت حلیمہ بالکل خوشی اپنے گھر میں رہتی تھی اور آپ کو دودھ پلاتی تھی۔ تو یہ جو ہے حضرت حلیمہ کا واقعہ تھا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کے گھر میں گئے تو بہار آ گئی، رونقیں آ گئیں، بلکہ ان کے گھر ہی نہیں ساری کائنات میں بہار اور رونقیں آ گئیں۔ تو میں اپنے بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم دیکھیں گے اس کے بعد کے واقعہ کو۔ ہم 7ویں ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی کی پیدائش کے بعد جو واقعہ ہوا اور بھی جو معاملات ہوئے اس کو انشاءاللہ میں 7ویں ویڈیو میں بیان کروں گا۔